من کی وانی۔ جی ہاں ناظرین، حالات کے یوٹیوب چینل کے من کی وانی ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر جو سیاست ہو رہی ہے، جو راجنیتی کھیل کھیلا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں، اس سلسلے کی بات کریں گے۔ اس سلسلے کی باتیں اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہیں، روز بروز نیا موڑ لے رہا ہے حجاب کا مسئلہ، اور اس مسئلے کے سلسلے میں کچھ باتیں جو من کی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ ضرور پوری ویڈیو کو دیکھیے، تھوڑا طویل ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں کی نظریں ہونی چاہیے، اور حالات کا بھی کچھ تقاضا اس طرح کا ہے کہ ہمیں اویئر ہو کر، ہمیں جاگرت ہو کر، ہمیں باخبر رہتے ہوئے اس دور سے گزرنا ہے۔ یو پی کے الیکشن ہیں، 5 ریاستوں کے الیکشن ہیں، اور اس دوران میں کون سی باتیں، ان کا تعلق کس بات سے ہے، اسے غور کرتے ہوئے ہمیں اپنی رننیتی، اپنا لاہے عمل بنانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو، اس من کی بات کو غور سے سنیے، آخر تک سنیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا چینل حالات یوٹیوب پر من کی وانی اس عنوان سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ درمیان میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ سلسلہ کچھ رکا ہوا تھا۔ آج پھر ہم اس سلسلے کی اگلی کڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، کرناٹک جو ہمارا نیٹیو پلیس ہے اور اس کا شہر اڈپی پچھلے مہینے بھر سے لگ بھگ انٹرنیشنل سطح پر موضوع بحث ہے، اور گزشتہ چند دنوں قبل کنداپور کے ایک سرکاری کالج میں مسکان نے جو حجاب کے تعلق سے اپنا رویہ دکھایا، اپنی جرأت دکھائی، جس پر ملک بھر اور عالمی سطح پر پذیرائی اور شاباشی کا جو سلسلہ شروع ہے، اس سلسلے میں ہمارے ڈیلی حالات نیوز اخبار میں مفتیان کرام، ائمہ کرام اور بہت سارے لکھنے والوں نے بہت ہی عمدہ باتیں لکھی، جو ہمارے اخبار میں شائع بھی ہوئیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو سامنے آئی، کچھ رد عمل تھا، کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہمارے سماج کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی بہت ہی ضروری اور بہت ہی مناسب باتیں تھیں۔ کسی نے لکھا کہ برقع یا حجاب یا اسکارف یہ خواتین کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس میں جب سے فیشن در آیا ہے، فیشنیبل برقعوں کی دکانیں کھل گئی ہیں۔ پہلے کسی کے پاس برقع جب وہ بیاہ کر جاتی تھی تو اس برقعے کا استعمال بڑے عرصے تک ہوتا تھا۔ اب تو بازار کے لیے الگ برقع ہے، شادی بیاہ کے فنکشن کے لیے برقع الگ ہے، حجاب الگ ہے۔ اس طرح سے فیشن اس میں در آیا۔ چلو اس حد تک بھی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کی استطاعت ہے تو وہ خریدیں، لیکن جب یہ برقعے چست ہونے لگ گئے جسم پر
اور جسم کے خد و خال برقعے کے باوجود عیاں ہونے لگ گئے تو یہاں پر اعتراض کرنا بجا ہے۔ بات آئی جمہوری حکومت میں ہمارے حقوق کی حفاظت کی، تو اس سے پہلے بھی اس طرح کے حقوق پر مخالفین نے کوشش کی کہ ایک سماج کو اس کے حقوق سے بے دخل کر کے دیکھا جائے، اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں الیکشن کے دوران۔ الیکشن جب قریب آتا ہے تو جو حکومتیں اقتدار میں ہوتی ہیں یا پھر جو اقتدار میں نہیں ہیں، وہ اپنے الیکشن کے سلسلے کے بہت سارے معاملات میں اس طرح کی جذباتیت کا سہارا لے کر بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ معاملہ لے دے کر الیکشن کے بعد سرد خانے کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ اڈپی کی ان غیور مسلم بچیوں نے اس معاملے کو کرناٹک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچا دیا ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد ایک ایسا فیصلہ آئے گا جو آئین کی اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ جمہوری اقتدار کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے آئین کے مطابق ہندوستان کی ہر قوم کو اپنا شعار استعمال کرنے کی جو اجازت ملی ہے اسی مطابق اس سے فیصلہ بھی کرے گی۔ میری کرناٹک اور ہندوستان کے تمام ریاستوں کے مسلمانوں کو اور اکثریتی فرقے کے نوجوانوں کو بھی جو بھگوا گھمچا ڈال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے قانون ان کی فیور کی بات کرے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہندوستان کی عدالتیں آج بھی سیکولر ہیں اور وہ ان کے فیصلے بھی بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ سیکولرزم کی بنیاد پر ہی اور قوانین کے بنیاد پر ہی دیے گئے ہیں۔ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری صرف اور صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، غیر مسلموں نے بھی اس ذمہ داری میں اپنا حصہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اسی مناسبت سے ہم اپیل کرتے ہیں پورے ملک کی مسلم اور غیر مسلم عوام سے کہ اس مسئلے کو حکومت کے اور قانون اور کورٹ کے حوالے کیا جائے۔ اس مسئلے کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، ملک کا امن و امان غارت نہ کریں، اور ایک اچھی پہل اور ایک اچھی سوچ بیدار کریں تاکہ نفرت جو دوریاں ہمارے درمیان ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اسکارف کے سلسلے میں مسکان کا یا اس واقعے کے سلسلے میں مسکان کا جو بیان BBC نے ریکارڈ کیا ہے، اس میں اس نے کہا کہ ہمارے پرنسپل اور مینجمنٹ کو کوئی شکایت نہیں ہے، اور انہوں نے حجاب میں مجھے اس روز بھی بیٹھنے کا موقع دیا، اور یہ ساری ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارا معاملہ اکثریتی فرقے کے انتہا پسند نوجوانوں اور اس علاقے کے سرگرم جو ہندوتوادی کے علم بردار ہیں ان کا معاملہ ہے۔ یہ کالج میں اس سے پہلے بھی یا سرکاری کالجوں میں اس سے پہلے بھی اسکارف پہن کر بچیوں کو آنے کی اجازت تھی۔ آج بھی سکھ نوجوان کالجز میں اپنا شعار اپناتے ہوئے پگڑی باندھے، کیس رکھے، کڑا پہنے، اور کچھ بچے تو کرپان لگا کر بھی کالجوں میں آتے جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
اور آزاد ہندوستان میں جمہوریت اور اس کے علم برداروں نے ہمیشہ سے اس بات کا خیال رکھا کہ ہر قوم کو اپنے مذہبی شعار اپنانے کی پوری اجازت دی۔ میں ایک بار پھر عوام الناس سے اور انتظامیہ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ہم قانون کی بالادستی کو مانتے ہوئے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور مسئلے کو اور زیادہ الجھانے کی کوشش نہ کریں، کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ شکریہ ناظرین، من کی آواز، من کی وانی کا یہ چوتھا یا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو اب جاری رکھا جائے گا اور ایک نئے ٹاپک اور نئے عنوان کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر اس پیغام کو اپنے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ شکریہ۔